پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,79,000 کی سطح عبور کر لی. 2661 پوائنٹس اضافے سے 1,79,016 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے ملک میں مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں کمی سے معیشت میں استحکام نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ داروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے. بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی. عالمی مالیاتی اعداد و شمار کے لیے بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے. دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو نومبر کے 6.1% سے کم ہے. خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا. غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا. اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 36 سال کی کم ترین سطح پر کیا. کم مہنگائی سے قوت خرید میں بہتری اور صارفین کے لیے ریلیف کے امکانات بڑھے. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. اہم قانون سازی کی منظوری دی جائے گی. کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن پھر ملتوی ہونے کا امکان. متبادل نظام لانے کی تیاریاں. نئے قانون سے 15 فروری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو جائیں گے. ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. وہ تو آگے ہیں میرے لیڈر پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب. تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں. چوتھے عمران خان صاحب ہیں. اور 5ویں کا آپ سمجھتے ہیں، سب کو پتہ ہے. ملک کے 5 بڑوں میں اعتماد کی بحالی اور رابطہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 5 بڑوں میں شہباز شریف اور نواز شریف کے علاوہ ملک کے تیسرے بڑے صدر آصف علی زرداری ہیں، چوتھے بڑے بانی پی ٹی آئی ہیں اور 5ویں کا تو سب کو پتہ ہی ہے. اس وقت تک ایک دوسرے پر یقین نہیں ہوگا جب تک بڑوں کے درمیان رابطہ نہ ہو. پروگرام خبر میں رانا ثناء اللہ نے کہا دفاعی ادارے کے خلاف ہرزہ سرائی سے بلیک میل کریں گے تو صرف نقصان ہی ہوگا. بانی پی ٹی آئی کے بیانات سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کے بعد مذاکرات پر بیٹھنا مشکل ہوگا. اپوزیشن لیڈر سے متعلق سوال پر رانا ثناء اللہ نے کہا محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں یا کسی اور کو، بانی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیکس نیٹ مزید وسیع کرنے پر زور. ایف بی آر فیلڈ فارمیشن سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا بہتر ٹیکس تعمیل سے رسمی شعبے پر بوجھ کم ہوگا. وزیر خزانہ نے دسمبر 2025 میں ریکارڈ ٹیکس وصولی پر ایف بی آر کی کارکردگی کو سراہا. محمد اورنگزیب کو بریفنگ میں بتایا گیا دسمبر میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 1427 ارب روپے رہی. دسمبر کی ٹیکس وصولی کے ماہانہ ہدف کا 99% حاصل ہوا. کسی بھی دسمبر میں اب تک کی سب سے زیادہ ٹیکس وصولی ہوئی. دسمبر میں انکم ٹیکس وصولی 831 ارب روپے تک پہنچ گئی. چھ سال بعد پی آئی اے کی لندن کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی. پہلی پرواز 29 مارچ کو ہوگی. یہ پی آئی اے کی بین الاقوامی شان کو بحال کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے. وزیر ہوابازی خواجہ آصف کہتے ہیں پی آئی اے کو سابق وزیر ہوابازی کے لاپرواہ بیان نے اندھیرے میں ڈال دیا تھا. اب قومی پرچم دوبارہ سربلند ہوگا. 4 ہفتہ وار پروازوں کی بحالی پاکستانی کمیونٹی کو وطن سے جوڑنے کا اہم قدم ہے. پاکستان نے برطانوی ایئر لائن نورس اٹلانٹک کو آپریٹنگ کی منظوری دے دی. پاکستان نے بنگلہ دیش کی پیمان ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی. My fellow New Yorkers, today begins a new era. I stand alongside you, the tens of thousands of you. وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا. نیو یارک کے نو منتخب پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کا حلف برداری کے بعد شرکا سے خطاب. کہا آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی ذہنوں کو بدل سکتا ہے. نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا.
زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا. رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈرز نے ان سے حلف لیا. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال. سعودی ولی عہد اور امیر قطر کی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو. خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات کی. لاڑکانہ میں پولیس نے اپنی عدالت لگا لی. ملزم کو سرعام گولیاں مار دیں. کمبر شداد کوٹ کا علی گل کلہوڑو 27 دسمبر کو گھر سے بے نظیر بھٹو کی برسی کا کہہ کر گیا. اہل علاقہ نے بھی بتایا علی گل جیالہ تھا. پولیس دعوے کے مطابق علی گل کلہوڑو کے ساتھ مبینہ مقابلہ ہوا. پولیس اہلکار اورنگزیب جتوئی زخمی ہوا. زخمی اہلکار کی اطلاع اس کے پولیس اہلکار بھائی کو ملی تو اس نے گرفتار ملزم علی گل کے چہرے پر گولیاں ماری. ایس ایس پی لاڑکانہ احمد چودھری کہتے ہیں پولیس اہلکار کو بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. پولیس اہلکار کی فائرنگ سے ملزم کی ہلاکت پر ڈی آئی جی لاڑکانہ کی قیادت میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی. کراچی لانڈھی اسپتال چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے 26 سالہ خاتون جاں بحق. ٹریلر ڈرائیور فرار. پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا. پولیس کے مطابق حادثے میں جاں بحق خاتون بشرا موٹر سائیکل چلا رہی تھی. اورنگی ٹاؤن میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی کارروائی کے بغیر گرفتاری کو اغوا قرار دے دیا. لاہور اور بھاولپور سے خاتون اور کمسن بچوں کے اغوا کیس کا تحریری فیصلہ جاری. عدالت نے لکھا سپریم کورٹ طے کر چکی ہے ایف آئی آر غیر قانونی ہو تو ساری کارروائی ختم ہوگی. آئی جی اسلام آباد کو جعلی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کر کے 30 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم. 1 لاکھ روپے جرمانہ. اہلکار جرمانے کی رقم بطور تلافی مدعی ثنا سہیل کو ادا کریں گے. عدالت نے کہا خاتون کے ساتھ لائی گئی ملکیتی گاڑیاں کیش اور جویلری واپس کی جائے. لاہور پولیس ملزمان کے خلاف میرٹ پر تحقیقات کرے. بلوچستان میں خواتین طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز کر دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایکس پر لکھا مقصد خواتین طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنانا ہے. خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے. سرد ہواؤں کا راج. بالائی علاقوں میں برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ. جنت نظیر وادی سبات کا حسن بھی دوبالا ہو گیا. قدرتی نظاروں کے مزے لینے سیاح کھچے چلے آئے. مانسیرا میں برفباری نے شوگران ناران کاغان کی خوبصورتی میں رنگ بھر دیے. چمن سمیت شمالی بلوچستان میں برفباری کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں. پارہ -1 تک گر گیا. چترال میں برفباری کے بعد ہر سمت سفیدی پھیل گئی. آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں برفباری سے قدرتی حسن دوبالا ہو گیا. کراچی کوئٹہ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بھی ٹھنڈی ہوائیں. مودی کے سفاق دور حکومت میں صحافیوں کا قتل گرفتاریاں تشدد اور جبری گمشدگیاں. بھارتی جریدہ دی وائر کے مطابق 2025 میں 14,800 سے زائد صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 8 صحافی اور 1 سوشل میڈیا انفلوئنسر کو قتل جبکہ 117 افراد کو آزادی اظہار رائے کے جرم میں پابند سلاسل کیا گیا. فیصل آباد کے علاقے باگے والا میں سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں منشیات فروش شہزاد ہلاک. 3 ملزمان فرار. سی سی ڈی نے کار اسلحہ اور منشیات تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا. گجراوالا کے مختلف علاقوں میں 3 مبینہ پولیس مقابلے. 6 منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار. 2 فرار ہو گئے. لاہور کے علاقے اچرا میں سی سی ڈی کو توالی کا مبینہ مقابلہ. زیر حراست ملزم ہلاک. سی سی ڈی ٹیم ملزم فیضان باکسر کو نشاندہی کے لیے شیخوپورہ لے جا رہی تھی. پولیس کا کہنا ہے ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. خیبر پختونخوا میں سروس پر سیلز ٹیکس وصول میں 30% اضافہ. رواں مالی سال کے 6 ماہ میں 23 ارب روپے سیلز ٹیکس وصول ہوا. گزشتہ سال یہ وصولی 18 ارب روپے تھی. سروسز ٹیکس میں
ٹیکس نیٹ میں توسیع کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی اور کرنسی کی گرتی ہوئی قدر کے خلاف احتجاج، جھڑپوں میں 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ مظاہرین نے کئی سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولا، ہنگامہ آرائی میں ملوث 30 افراد گرفتار۔ ایرانی صدر کہتے ہیں اگر ہم لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں کرتے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ یوکرینی ڈرونز کا ہدف صدر ولادیمیر پوٹن کی صدارتی رہائش گاہ تھا۔ روسی حکام کا کہنا ہے یوکرینی ڈرون سے حاصل ہونے والا ڈیٹا ڈی کوڈ کر لیا ہے۔ حملہ شمالی نووگورڈ ریجن میں واقع صدارتی رہائش گاہ پر کیا جانا تھا۔ حملے کے شواہد امریکہ کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں گے۔ یوکرینی صدر نے الزامات کو روس کی جانب سے گھڑا گیا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ سوئٹزرلینڈ کے اسکی ریزورٹ ٹاؤن کے بار میں آتش زدگی سے ہلاک افراد کی تعداد 47 ہو گئی، 115 افراد زخمی۔ حادثہ سال نو کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ سوئس حکام کے مطابق جھلس کر مرنے والوں کی شناخت میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ رن فار کراچی پہلے ہوتا تھا رن اوے فرام کراچی، چلوا جتنا لوگ بھاگنے والا فٹنس تھوڑی سی مشکوک ہے۔ میراتھن اتوار کے روز فل میراتھن جو 42 کلومیٹر کی ہوتی ہے، ہمارے جیسے ایمیچورز کے لیے 5 کلومیٹر کی ایک میراتھن صبح 10 بجے سٹارٹ کی جائے گی۔ پہلے نعرہ ہوتا تھا بھاگو کراچی سے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ شہر قائد میں اتوار کو ہونے والی میراتھن کا سلوگن ہے رن فار کراچی۔ میئر کراچی مرزا وہاب نے پریس کانفرنس میں بتایا پروفیشنل میراتھن 42 کلومیٹر طویل ہوگی، اس میں بین الاقوامی کھلاڑی بھی شرکت کریں گے۔ نان پروفیشنل میراتھن کا ٹریک 5 کلومیٹر طویل ہوگا۔ انڈر 19 ٹرائی سیریز میں پاکستانی ٹیم اپنے تیسرے گروپ میچ میں افغانستان کے مد مقابل۔ پاکستان نے پہلے میچ میں افغانستان کو 1 وکٹ سے ہرایا، جبکہ زمبابوے کے خلاف دوسرا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ زمبابوے انڈر 19 نے پہلے ہی ٹرائی سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میری اس ٹائم کوشش ہے وہ وومن ورلڈ کپ کی ہے جو پاکستان میں کرانا ہے، جو پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ ہم نے کسی چیز میں پیر نہیں کر رہے، ہر چیز برابری کی بنیاد پہ کریں گے۔ دوسری سائڈ سے کیا چیز آ رہی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو بیک کر رہے ہوں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ کوشش ہوگی ویمنز ورلڈ کپ بھی پاکستان میں کرائیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے وقت تمام ٹیمیں پاکستان آئی تھیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہیں، برابری کی بنیاد پر ہی بات ہوگی۔ لاہور سے زیادہ اچھا کراچی کا گراؤنڈ بنائیں گے۔ پی سی بی چیف نے کہا ہم کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں گے، کھیلنا ان کا کام ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی مودی سرکار سے برداشت نہ ہوگی۔ جموں کشمیر چیمپئنز لیگ میں ہیلمٹ پر فلسطینی جھنڈے کا سٹیکر لگانے پر فرقان بٹ پر پابندی آئی۔ جھنڈا لگانے پر پولیس نے فرقان بٹ کو تفتیش کے لیے بلا لیا۔ اور پاکستانی نژاد آسٹریلوی بلے باز عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ اپنا آخری میچ سڈنی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے۔ الوداعی پریس کانفرنس میں کہا کیریئر کے دوران نسلی امتیاز کا سامنا کیا، کہا گیا پاکستان کا مسلمان کرکٹر ہوں، کبھی آسٹریلیا کے خلاف نہیں کھیلوں گا۔